السلام علیکم، میں ہوں جان شیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب فیس بک چینل۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں سعودی عرب واقعہ سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی، جس میں شیخ رشید، اسپیکر قومی اسمبلی سابق جو ہیں اسد کیسر، شہباز گل، قاسم سوری، اس کے علاوہ حلیم عادل شیخ جو ہیں ان کے وکلاء یہاں پر پیش ہوئے۔ فیصل چودھری جو ہیں وہ بھی یہاں پر پیش ہوئے، ان کی جانب سے دلائل دیے گئے اور کیس کا جو بیک گراؤنڈ ہے، کس وجہ سے یہ کیس دائر ہوا اور اس کیس میں کیا تفصیلی ریمارکس دیے گئے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ثاقب بشیر صاحب موجود ہیں، ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ اس کیس کا ایک تو چھوٹا سا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ہمیں بتا دیں، اور دوسرا آج کی کیس کی سماعت میں کیا اہم پیش رفت ہوئی۔ یہ تقریباً 3-4 ماہ قبل مدینہ منورہ میں واقع ہوا تھا، اور وہاں پہ جو مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ وہاں پہ موجود تھی، تو کچھ لوگوں نے وہاں پہ اشتعال پھیلانے کی کوشش کی، نعرہ بازی کی، اور بڑی بدمزگی ہوئی تھی، جس کے بعد وہاں پہ سعودی عرب سے بھی خبریں بعد میں آئیں، ابھی ریسنٹلی بلکہ خبریں آئی ہیں کہ جو لوگ اس میں ملوث تھے ان کو کچھ سزائیں دی گئی ہیں، جرمانے کیے گئے ہیں، بڑی سخت سزائیں جو دی گئی ہیں تاکہ آئندہ جو مسجد نبوی میں ایسا کوئی واقعہ نہ ہو۔ اسی تناظر میں تقریباً 3.5 ماہ پہلے یہاں جو فیڈرل گورنمنٹ تھی اس نے اس وقت کی جو مسلم لیگ جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے، اور شیخ رشید احمد، فواد چودھری، یہ تمام پر مختلف جگہوں پہ مقدمات درج ہوئے تھے، فیصل آباد، اٹک، تلا گنگ، یہاں پہ اسلام آباد میں مقدمات جو ہے وہ درج کیے گئے تھے، اور ان کے خلاف کے الزام یہ تھا کہ ان کی جانب سے کارکنان کو اشتعال دلایا گیا، جس کے بعد ان کا ریئیکشن جو ہے وہ مسجد نبوی میں سامنے آیا۔ تو ان جو مقدمات تھے ان کے خلاف پی ٹی آئی یہاں پہ اس نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا، تو ان میں دو قسم کے موقف تھے۔ ایک تو ان کا یہ تھا کہ ایک واقعہ کی ایک ایف آئی آر ہو سکتی ہے، ایک سے زائد نہیں ہو سکتی، لیکن اس کیس میں تقریباً 4-5 مقدمات جو ہے وہ درج کیے گئے ہیں۔ دوسرا ان کا یہ تھا کہ کچھ ایسے مقدمات ہیں جن کی تفصیل ان کو معلوم نہیں ہے۔ تیسری ان کی سزا یہ تھی کہ اس میں جو ہراساں کیا جا رہا ہے پولیس کی جانب سے، اس سے روکا جائے۔ وہ تو انیشلی جب سماعت ہوئی تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے یہ 1 بائی 1 کیسز یہاں پہ آتے رہے، ان تمام کیسز کو اکٹھا کیا، یکجا کیا، اور اس کے بعد آرڈر کیا سیکرٹری داخلہ کو کہ ان پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو جو ہے وہ ہراساں نہ کیا جائے، اور ساتھ ہی عدالت نے یہ کہا تھا کہ سیکرٹری داخلہ اور جو ڈی جی ایف آئی اے ہے وہ اس حوالے سے جتنی بھی جو مقدمات ہیں ان کے خلاف ملک بھر میں ان کی تفصیلات جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے شیئر کریں۔ یہ جو ہے وہ سماعتیں چلتی رہیں۔ آج پھر یہ ایک سماعت تھی جس میں جو ڈپٹی اٹارنی جنرل ہے وہ بھی پیش ہوئے، شیخ رشید بھی پیش ہوئے، ان کے وکیل ہے فیصل چودھری جو ہے وہ بھی پیش ہوئے، اسد کیسر وہ بھی عدالت کے سامنے تھے آج۔ تو آج بنیادی طور پر ہوا یہ ہے کہ عدالت نے پوچھا کہ یہ معاملہ اب کس سٹیج پہ ہے، کیا معاملہ ہے، تو ڈپٹی اٹارنی جنرل نے کہا کہ ایف آئی اے کی حد تک تو رپورٹ ہمارے پاس موجود ہے کہ ایف آئی اے جو ہے اس حوالے سے کوئی اس نے مقدمہ نہیں شروع کیا، نہ کوئی انکوائری شروع کی ہے، نہ تحقیقات ہے، نہ ان کے پاس کوئی پروسیڈنگ جو ہے پینڈنگ ہے۔ اب پولیس نے اس حوالے سے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا، انہوں نے عدالت کو بتایا ہے کہ یہ مجھے مہلت دے دیں تاکہ میں جو ہے وہ آئندہ سماعت پر عدالت کو جو ہے وہ اس حوالے سے آگاہ کر دوں گا۔ اب عدالت نے آرڈر دیا ہے ڈپٹی اٹارنی جنرل مطلب فیڈرل گورنمنٹ کو کہ وہ سیکرٹری داخلہ سے پوچھ کر یہ بتائیں، رپورٹ جو ہے وہ جمع کروائیں کہ ان رہنماؤں کے خلاف کہاں کہاں کتنے مقدمات ہیں پولیس جو ہے وہ تھانوں میں۔ اب وہ آئندہ سماعت پر دیکھتے ہیں کہ وہ بتائیں گے۔ عدالت نے آج ریمارکس بھی دیے چیف جسٹس نے کہ غیر ضروری طور پر ہراساں نہ کیا جائے، غیر ضروری طور پر جو مقدمات ہیں جس طرح پچھلے دور ادوار میں بنتے رہے ہیں وہ مقدمات اس طرح نہ بنائے، اور اس طرح کا ماحول جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ کیس جو ہے وہ 1 ہفتے کے لیے ملتوی ہو گیا ہے، اب آئندہ سماعت پر رپورٹ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ جمع کروائے گی۔ بہت شکریہ ثاقب بشیر صاحب، آپ نے تفصیلاً آگاہ کیا۔ میں تھوڑا سا اس میں ایڈ اپ کرنا چاہوں گا۔ شیخ رشید جنہوں نے باہر جو ہے وہ بات کی، انہوں نے کہا کہ میرے خلاف اور کوئی کیس بنا نہیں ہے، میں جب یہ واقعہ ہوا تو سعودی عرب میں موجود نہیں تھا، تو ان کو کچھ اور نہیں ملا تو انہوں نے یہ کیس بنا دیا۔ اور چیف جسٹس صاحب کا کہا کہ انہوں نے ایک خوش آئند فیصلہ دیا ہے کہ جو بھی پورے ملک میں کیسز ہوئے ہیں جن میں لاہور، اٹک، فیصل آباد ہیں، ان سب کو جو ہے انہوں نے کہا کہ ایک جگہ اکٹھا کیا جائے۔ اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر یہ سارے مقدمات میں ان میں جانا شروع کر دوں تو میرا پورا مہینہ جو ہے اسی چیز میں لگ جائے گا۔ تو یہ آج کیس کی سماعت تھی جس سے متعلق ہم نے آپ کو تفصیلاً آگاہ کیا ہے۔